اور اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان کے سر کے بالکل اوپر سورج ہوگا، اور انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، بس صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ۔ آپ اندازہ کریں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے تھوڑی دیر کے لیے ذرا غور کریں کہ اس وقت تو سورج سینکڑوں سال کے فاصلے پر ہے۔ یہ ابھی جو جون کا مہینہ چل رہا ہے، پہلا ہفتہ جون کا چل رہا ہے، مئی کا مہینہ گزرا ہے، ابھی سورج چوتھے آسمان پر ہے۔ چوتھے آسمان سے تیسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال کا ہے، پھر تیسرے آسمان اور چوتھے آسمان کے درمیان میں جو خلا اور گیپ واقع ہیں وہ 500 سال ہے، پھر اس کے بعد تیسرے اور دوسرے کے درمیان کا خلا 500 سال ہے، پھر اس کے بعد دوسرا آسمان 500 سال اتنا موٹا ہے، اور اس کے بعد جو ہے دوسرے سے پہلا، اسی طریقے سے پھر پہلے آسمان سے زمین کے درمیان جو خلا واقع ہیں، یہ سب اس کا اندازہ لگائیں، اتنے سینکڑوں ہزاروں سال کے فاصلے سے سورج اس وقت اپنی پشت کی طرف سے چمک رہا ہے۔ تو سورج کی تپش اور حرارت کا یہ عالم ہے۔ اس دن جب آسمانوں پر سورج نہیں ہوگا، اس دن جب آسمانوں کے فاصلے نہیں ہوں گے، اس دن جب سینکڑوں ہزاروں سال کے فاصلے نہیں ہوں گے، انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، اور وہ بھی سورج آج اپنی پیٹھ کی طرف سے چمکتا ہے، اس دن سورج اپنے چہرے کی طرف سے چمکے گا۔ زمین کس طریقے سے گرم ہوگی، چوتھے آسمان سے سورج چمکتا ہے تو زمین کی گرمی کا یہ عالم ہے، حرارت کا یہ عالم ہے کہ انسان مئی اور جون کے مہینے میں ننگے پیر فرش پر چلنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ مسلمانوں ذرا سوچو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں ذرا سوچو، خواتین اسلام اگر یہاں پر موجود ہے وہ بھی ذرا سوچے، غور کرے کہ اپنے آنگن کا فرش جو ہم نے بچھایا ہے، جو ہم نے اس کو تیار کیا ہے، اللہ اکبر، سورج کی تپش نے اس کو دوپہر کی گرمی میں اتنا حرارتی کر دیا ہے، اتنا گرم کر دیا ہے، اس طرح سے جو ہے اس کے اندر تپش پیدا کر دی ہے کہ ہم اپنے آنگن میں جو ہے کھلے آسمان کے نیچے پیر نہیں رکھ سکتے ہیں، فرش اتنا گرم ہو جاتا ہے۔ سوچو اس دن زمین کتنی گرم ہوگی جب انسان اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ پھر اس وقت کیا ہوگا، اس وقت کا اندازہ یا اس کی پوری تصویر کشی کرنا یا اس کی عکاسی کرنا یا اس کی پوری داستان کو بیان کرنا اس مختصر سی محفل میں ممکن نہیں ہے۔ میں اپنے مطلب کی بات پر آتا ہوں، دل کے کانوں سے سننا، یاد رکھنا، یہ کوئی کہانی نہیں ہے کہ اس کو آپ نظر انداز کر سکیں، یہ کوئی قصہ نہیں ہے کہ یہ کسی قصہ گو کی اللہ اکبر انسان کی ذہانت ہو، لیکن اللہ یہ اس غیب دا نبی نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ اکبر جو زمین پر بیٹھ کر لوح محفوظ پر نگاہ رکھتے تھے، جن کو اللہ نے عالم ما کان و ما یکون بنایا تھا، اللہ رب العزت نے ان کو گزرے ہوئے اور آئندہ حالات کے پر جو ہے وہ اطلاع عطا فرمائی تھی۔ اللہ اکبر، میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو آنے والے حالات پہلے سے اس لیے بتا دیے تاکہ ہم وہ کام نہ کریں، ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، تباہی اور بربادی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ذرا سوچو، غور کرو، آج اللہ اکبر اگر لائٹ چلی جا رہی ہے، پاور بند ہو جا رہی ہے تو اپنے گھر میں بیٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ اس وقت جب سورج سر پر ہوگا انسان کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر، انسان کا پورا بدن پسینے میں شرابور